اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے
روایت ملتی ہے. مولا نے سوال کیا یا رسول اللہ تحب ولدی الحسین، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کیف لا احبہ وهو عضو من اعضائي، ارے میں اس سے کیسے محبت نہ رکھوں، یہ تو میرا ٹکڑا ہے، یہ تو میرا ٹکڑا ہے. اب جو مولا نے سوال کیا وہ پہلے سوال سے زیادہ عجیب تھا. مولا فرماتے ہیں اینا احب الیک انا ام الحسین، اے اللہ کے رسول اب مجھے یہ بتائیے آپ کس سے محبت زیادہ کرتے ہیں، مجھ سے یا حسین سے؟ بڑا عجیب سوال ہے بھائی. اللہ اکبر. اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے؟ اینا احب الیک انا ام الحسین، مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے؟ اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول کو جواب دیتے حسین آگے بڑھے اور اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا من کان اعلی شرفا کان احب الی النبی واقرب الیہ المنزلہ، اے بابا جان جو اللہ کے جو جس کا شرف سب سے زیادہ ہوگا، جس کا شرف سب سے زیادہ ہوگا وہی اللہ کے رسول کو زیادہ پیارا ہوگا، جس کا شرف سب سے زیادہ ہوگا وہی اللہ کے رسول کو زیادہ پیارا ہوگا. اب اس کے بعد مولا نے آگے بڑھ کر حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اتفاخر من یا حسین، اے حسین کیا مجھ سے مفاخرہ کرنے کا ارادہ ہے، مجھ سے مفاخرہ کرنے کا ارادہ ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی تشریح اور تفسیر آگے سامنے پیش کرتا چلوں. مفاخرہ، یہ مفاخرہ کیا ہے؟ مفاخرہ عربی زبان میں مفاعلہ کے وزن پر آتا ہے. باب مفاعلہ عربی زبان میں ایک مصدر ہے، ایک باب ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی چیز اگر عربی زبان میں دو طرفہ ہو، یعنی یہاں سے بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں سے بھی کچھ ہو رہا ہے، سامنے والی پارٹی کی طرف سے بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں سے بھی کچھ ہو رہا ہے، تو اسے باب مفاعلہ کے وزن پر پڑھا جاتا ہے. مفاعلہ کے وزن پر اسے پڑھا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا چلوں. آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا مقابلہ. مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پارٹی مقابلے دو پارٹی کے درمیان کوئی نہ کوئی تقابل ہو رہا ہوتا ہے، اس کو مقابلہ کہتے ہیں. دو پارٹی جس کے اندر بال ہو، ٹو وے جس کے اندر بال ہو، اسے کہتے ہیں، اسے مفاعلہ کے وزن پر پڑھا جاتا ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے مناظرہ، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ. مباہلہ آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ. تو اس کے اندر جس چیز کے اندر بھی دو طرفہ کوئی چیز انوالو ہو اسے مفاعلہ کے وزن پر پڑھا جاتا ہے. مفاخرہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مفاخرہ کے اندر ہوتا ہی یہ ہے کہ سامنے والا شخص بھی اپنے فضائل پر فخر کرتا ہے اور یہ والا اس طرف والا شخص بھی جو ہے وہ اپنے فضائل پر فخر کرتا ہے، اپنے فضائل کے اوپر فخر کرتا ہے. تو مولا نے کیا حسین کو مخاطب کر کے کہا تفاخر من یا حسین، اے حسین کیا مجھ سے مفاخرہ کرنے کا ارادہ ہے؟ یا وہ مقابلہ سمجھیے گا، یہ تو محبتوں کا انداز ہے جس کے اندر مولا سے دیکھ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تفاخر من یا حسین، اے حسین کیا مجھ سے مفاخرہ کرنا چاہتے ہو؟ اب حسین نے آگے بڑھ کر کیا کہا ہاں یا ابا تعلیم شیخ، جی بابا جان اگر آپ چاہیں تو بالکل مفاخرہ کرنا چاہوں گا. بابا جان آپ اگر چاہیں تو بالکل مفاخرہ کرنا چاہوں گا. اب اس کے بعد امیر المومنین نے اپنے فضائل لکھوانا شروع کیے. حسین کو مخاطب کر کہتے ہیں یا حسین انا امیر المومنین، میں امیر المومنین، ولسان الصادقین، میں سچوں کی زبان ہوں. انا وزیر المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں. انا خازن علم اللہ، میں اللہ کے علم کا خزینہ ہوں. انا قائد السابقین الی الجنہ، میں وہ ہوں کہ جو جنت میں جانے والوں کا سربراہ ہے، جو جنت میں جانے والوں کا لیڈر ہے، جو جنت میں جانے والوں کا رہبر ہے. مولا فرماتا ہے انا قائد السابقین الی الجنہ، میں جنت میں جانے والوں کا لیڈر ہوں، ان کا رہبر ہوں، ان کا رہنما ہوں، ان کا سربراہ ہوں. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، میں وہ ہوں کہ جس کے چچا حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہے وہ جنت میں ہے. انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ، میں وہ ہوں کہ جس کا بھائی جعفر الطیار جنت میں ہے. انا الذی تصدق بالخاتم، میں وہ ہوں کہ جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقے میں دی. یہاں پر آپ کچھ دیر میں روکنا چاہوں گا عزیزوں. مولا اس فضیلت و کمال میں فخر محسوس کر رہے ہیں. میں وہ ہوں کہ جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقے میں دی. بھائی اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی. کیا آیت تھی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بھائی تمہارے ولی اللہ ہے، تمہارے ولی رسول ہے، اور وہ ہے وہ صاحب ایمان ہے
ایسا ہوا نہیں ہوا. مولا نے انگوٹھی زکات میں دی, آیت نازل ہوئی. اب ہوا یہ کہ کچھ کاپی کیٹس نے, کچھ کاپی کرنے والوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. بھائی ہم بھی رکوع کی حالت میں زکات دے کے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی آیت نازل ہو. بھائی بہت سو نے کوشش کی, رکوع میں گئے, زکات دینے کی کوشش کی. کچھ نے تو کیا کیا, کچھ نے کیا ہے کہ وہ جو بیچارہ جو غریب بن کے آیا تھا, فقیر بن کے آیا تھا, وہ تو ظاہر سی بات اس کو اویلیبل نہیں تھا, کسی کو پیسے دے کے بلوایا. بھائی تم پیسے لو, فقیر بن کے آنا, میں رکوع کی حالت میں تمہیں زکات دوں گا, انگوٹھی نکال دیں گے میرے ہاتھ سے. ہم لوگ نے کوشش کی, آیت تو نازل نہیں ہوئی. تو بھائی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف زکات دے دینا کافی نہیں, علی کی ایسی نماز بھی ہونی چاہیے. بڑا عجیب جملہ ہے, بڑا لطیف جملہ ہے. اگر سمجھ میں آئے تو ضرور دعائیں دیجیے گا. انا الذی نمت علی فراش النبی وفدیتہ بنفسی من المشرکین, میں وہ ہوں کہ جو ہجرت کی شب رسول کے بستر پر سو گیا اور اپنا نفس رسول خدا کے لیے فدیہ کر دیا. پر محمد وآل محمد بن صلوات. حکم مصطفیٰ کا تھا, اے علی میرے بستر پر سو جاؤ, مرضی پر پرتگار کی آ گئی. اب سمجھ میں آیا کہ اس وقت جب رسول کاغذ و قلم مانگ رہے تھے, یہ مصطفیٰ کا حکم نہیں تھا, یہ خدا کا حکم تھا. اب اس کے بعد اللہ کے رسول مولا یہ فرماتے ہیں انا الذی نمت علی فراش النبی وفدیتہ بنفسی من المشرکین, میں وہ ہوں کہ جو ہجرت کی شب رسول کے بستر پر سو گیا اور اپنے نفس کو اللہ کے رسول کے لیے فدیہ کر دیا. بھائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی کی عبادت, کوئی اور بہت ہی مشہور و معروف اور بہت ہی معتبر سنی عالم دین تھے جنہوں نے اس پورے واقعے پر اپنا تبصرہ کیا ہے. نام اس وقت میرے ذہن میں موجود نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہوا یہ کہ اللہ کے رسول کے بستر پر جب علی سو گئے تو اللہ کو یہ یاد رکھے گا, علی ہے چھوٹے بھائی, محمد مصطفیٰ ہے بڑے بھائی, ایسا ہے نہیں. علی ہے چھوٹے بھائی, محمد مصطفیٰ ہے بڑے بھائی. اللہ کے رسول کے بستر پر مولا کائنات سو رہے ہیں. خدا کو ایک چھوٹے بھائی کے اپنے بڑے بھائی کے لیے اس فداکاری کو اتنا پسند آیا, خدا تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو اپنے پاس بلایا اور کہا, اے جبرائیل, اے میکائیل, میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے اور تم میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی سے چھوٹا ہے. یہ نہیں بتایا کہ کون سا بھائی بڑا ہے کون سا بھائی چھوٹا ہے, بس یہ بتایا کہ تم میں سے ایک کی عمر دوسرے کی عمر سے چھوٹی ہے. اور ایک سوال کیا بنتا ہے, وہ سوال کیا تھا, اے جبرائیل, اے میکائیل, تم دونوں مجھے بتاؤ کہ
کو زندہ رہنا دے، تیری عبادت زیادہ کر سکیں گے. اس پر خدا نے کو شاباشی نہیں دی، بلکہ کہا ارے تم علی جیسے کیوں نہ بنے، تم علی جیسے کیوں نہ بنے. ذرا زمین کی جانب دیکھو، وہ علی جو چھوٹا بھائی ہے اپنے بڑے بھائی محمد مصطفیٰ کے لیے فدیہ بن گیا ہے. اور اس کے بعد خدا متعال نے جبرائیل اور میکائیل کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر میرے اس بندے خاص کی حفاظت کرو. امام وہ عالم حدیث فرماتے ہیں فنزل جبرائیل اور میکائیل نازل ہوئے، ایک علی کے سرحانے میں جا کے کھڑا ہو گیا، ایک علی کے قدموں میں جا کر کھڑا ہو گیا. دونوں نے جب زبان ہو کر کہا بخشیں کہ اپنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، خدا تمام ساکنان عرش کے سامنے تجھ پر فخر محسوس کر رہا ہے. اور محمد و آل محمد بلند صلوات. خدا ساکنان عرش کے سامنے تجھ پر فخر کر رہا ہے. اب اس کے بعد مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، وہ یہ کہ زمین والوں کی معراج ہوتی ہے آسمان پر، اور آسمان والوں کی معراج ہوتی ہے علی مطلق کے قدموں میں. درود بھیجو محمد و آل محمد. تمام شهداء کربلا علیہ الصلوۃ والسلام بلند صلوات. اب مولا آگے اپنے فضائل اور فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں انا ابو الحکمت التاجرین، انا ابن الجزابہ، میں یتیموں کا باپ ہوں، یتیموں کا سرپرست ہوں. انا کافر الغرامل، میں بیووں کا یار و میں بیووں کا مددگار ہوں. اب اس کے بعد مولا اپنی آخری فضیلت فرماتے ہوئے کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں مولا؟ انا قسیم الجنت والنار، میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. یہاں کو جوڑ لے کے یہ فضیلت مولا نے فرمائی انا قسیم الجنت والنار، میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. یہ ایک موقع ہے جہاں پر مولا اپنی اس فضیلت پر فخر محسوس کر رہے ہیں. ایک اور موقع تھا کہ جب مولا نے اپنی اس فضیلت کو گنوایا اور گویا مولا اس پر فخر محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ موقع کب تھا؟ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اور مولا کی مسند پر قابض قبضہ کر بیٹھے، اوپر پر چڑھ گئے اور قبضہ کر لیا. اب ایسے میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سازش رچی، یہ پلان بنایا کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے علی کو کچھ اذیت دیتے، کوئی ایسا کام کرو، کوئی ایسی بات بولو جس سے علی کو اذیت ہو، جس سے علی پریشان ہو جائے. تو انہوں نے ڈیسائڈ یہ کیا کہ بھائی اگلے دن صبح جب علی باہر نکل رہے ہوں گے، اپنے کام سے جا رہے ہوں گے، تو ان کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو تھوڑا سا اذیت پہنچائیں گے، کچھ کہیں گے جس سے ان کو اذیت ہوگی. یہ ڈیسائڈ ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا دن صبح کا وقت، بھائی بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اگلے دن صبح کا وقت مولا اپنے مجھے سے برآمد ہوئے، اپنے کام کی جگہ کے لیے روانہ ہوئے. ایسے میں راستے میں ایک شخص ملا جس نے مولا کو ایک جملہ کہا، اور بڑا عجیب جملہ، اور ایسا جملہ ہے کہ جس پر واقعی اگر کوئی ہمیں کہے تو بھائی ہم تو بہت بھڑک جائیں گے. کیا کہا اس نے؟ مولا کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا علی ابو کا فنار، اے علی تمہارے بابا ابو طالب جہنم میں. نعوذ باللہ من ذلک. بھائی آپ کے والد کے بارے میں ایسی کوئی بات کرتے تو آپ فوراً بھڑک جائیں گے، گریبان پکڑ لیں گے اس کا. بھائی تم نے کیسے بات کرتی ہے میرے والد صاحب کے بارے میں؟ لیکن وہ شخص کہہ رہا ہے یا علی ابو کا فنار، اے علی تمہارے بابا جہنم میں ہیں، تمہارے بابا ابو طالب آگ میں جہنم کے آگ میں جل رہے ہیں. مولا نے اس کو کوئی جواب ہی نہیں دیا. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی بات کو سنا، آگے بڑھ گئے اپنی جگہ کے لیے. یعنی گویا مولا نے اس کی اوقات بتا دی کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں جواب دیا. یہ پریشان ہو گیا. اب اس کے بعد اپنے مغلوں میں واپس آیا، کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو علی کے بارے میں علی کو ایسی بات کہہ دی، علی کو کچھ بھی نہیں، انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب ایک کام کرتا ہوں، میں کوشش کر کے دیتا ہوں، سب تک میرے کو جواب مل جائے. وہ آیا اگلے دن صبح ہوئے، مولا مجھے سے برآمد ہوئے، درمیان راہ میں وہ مولا کے قریب آیا اور کہتا ہے یا علی ابو کا فنار، اے علی تیرا باپ جہنم میں، تیرا باپ دوزخ میں. مولا اس کو بھی کوئی جواب نہیں دیتے. عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. مولا اس کو بھی کوئی جواب نہیں دیتے، اسی بھی جواب دینے کے قابل
نہیں سمجھتے، توجہ نہیں دے رہا دیکھیے گا. دوسرا دن دوسرا شخص وہی جملہ مولانا کو جواب دے دیا. اب واپس سے یہ کیا سٹپٹایا ہوا بھائی مولانا علی کو جواب نہیں دے رہے. تیسرے دن تیسرا شخص وہی جملہ یا علی ابو کا فنار. مولانا نے اسے قابل جواب سمجھا اور اسے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ مولانا رکے، اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھا اور ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ انا قسیم الجنت والنار ابی فی النار. ارے میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں، میرا ہی باپ جہنم میں. اب گویا مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں میرے باپ کی فکر کر کر اپنے باپ کی فکر کر. درود بھائی محمد و علیہ محمد. روایت ہے سامع الائمہ عالم عالم محمد امام علی رضا علیہ السلام ولی عہدی کا زمانہ ہے. مولانا مامون رشید کے دربار میں تشریف فرما اور مامون رشید مولانا کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی فرزند، مجھے آپ کے جد کے بارے میں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. مولانا نے کہا فرماؤ بتاؤ کون سی حدیث میں سمجھ میں نہیں آتی. مولا فرمان وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی یہ حدیث آپ کے جد کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئی. وہ یہ یا علی انت قسیم الجنت والنار ہے کہ تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. مولانا نے کہا مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دے اس حدیث کو، چھوڑ دے. مجھے یہ بتا تجھے یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. وہ کہتا ہے جی جی بالکل یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. تو مولانا نے کہا جنت اور دوزخ تو آٹومیٹک تقسیم ہو گئی. بھائی جنت اور دوزخ تو آٹومیٹک تقسیم ہو گئی. جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو منافق ہوگا جہنم میں جائے گا. اب پڑھیے مولانا نے اپنے فضائل یہاں پر مکمل کیے. انا قسیم الجنت والنار، میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. اب اس کے بعد مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سمعت یا ابا عبداللہ ما قال ابوک. اے حسین کیا تم نے سنا تمہارے والد نے کیا کہا؟ وہو عشر عشیر من شان. اے حسین جو تمہارے بابا نے کہا ہے نا یہ تمہارے بابا کے فضائل کے دستے کا دستا بھی نہیں ہے. تمہارے بابا ما لہو من فضائلہ وہو فوق ذلک اعلی. تمہارے بابا کے فضائل اس سے کئی گنا زیادہ. اب اس کے بعد حسین نے شہید کربلا مخاطب کر کے کہتے ہیں اپنے نانا اور اپنے والد گرامی کو کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من جمیع المخلوقین وخص جدنا بتنزیل والتعبیر. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں تمام مخلوقات کے اندر فضیلت دی اور ہمارے جد محمد مصطفیٰ کو تنزیل و تعبیر قرآن کے ذریعے سے خاص کر دیا. اب اس کے بعد اللہ کے رسول حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو انت یا حسین فضائل. اے حسین اپنے فضائل تو بتاؤ، اے حسین اپنے فضائل تو بتاؤ. میری طرف توجہ رکھیے گا. بڑے عجیب جملے اور بڑے ہی لطیف جملے حسین کے. حسین آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا ابتا انا الحسین بن علی. اے بابا جان میری سب سے پہلی اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص کے اتنے سارے فضائل ہیں نا وہ میرا بابا علی ہے. وَأُمِّ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. اے بابا جان میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. وجدی محمد المصطفیٰ سید بنی آدم اجمعین. اے بابا جان میرے جد محمد مصطفیٰ ہیں جو عالمی جو کہ بنی آدم کے سردار ہیں. اب اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں لا ریب فیہ یا امیر المؤمنین. اے بابا جان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امی افضل من امی عند اللہ و عند الناس اجمعین. اے بابا جان میری ماں فاطمہ زہرا آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد سے خدا کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی زیادہ صاحب فضیلت ہے. اور اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں جدی خیر من جدی وافضل عند اللہ و عند الناس اجمعین. میرے جد محمد مصطفیٰ آپ کے جد عبد المطلب سے خدا کے نزدیک بھی
جب میں جھولے میں تھا نا تو جبرائیل مجھے جھولا جھلایا کرتے تھے، اور جو دنیا کو سور پھونک کر تباہ کرنے کا نا وہ اسرائیل مجھے لوریاں سنایا کرتا تھا۔ درود بھیجنا محمد وعلیہ۔ جو دنیا کو سور پھونک کر تباہ کر دے گا وہ اسرائیل مجھے جھولا جھلایا نہیں بلکہ مجھے لوریاں سنایا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد جو روایت میں لکھا وہ یہ ہے کہ حسین نے اپنے فضائل میں مان دیے، اب اپنے بابا سے جا کر لپٹ گئے اور مولا نے حسین کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعائیں دیتے جاتے ہیں، زاد اللہ علما وحلما وشرفا وفخرا ولعن اللہ من ظالمیک یا ابا عبداللہ۔ اے حسین، اللہ تیرے علم میں، تیرے علم میں، تیرے شرف میں، تیرے فخر میں اضافہ کرے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس پورے مفاخرے کو جناب رشد ترابی صاحب نے اس ایک شعر میں قلم بند کر دیا۔ سننا چاہیں گے آپ؟ اگر توجہ ہے تو میرے ساتھ رہیے گا۔ رشد ترابی صاحب نے اس پورے مفاخرے کو ایک شعر میں قلم بند کیا۔ وہ فرماتے ہیں، تجھ سے کرو موازنہ مجھ میں یہ دم نہیں، تجھ سے کرو موازنہ مجھ میں یہ دم نہیں، ارے مولا تیرا حسین بھی کچھ تجھ سے کم نہیں، مولا تیرا حسین بھی کچھ تجھ سے کم نہیں۔ اب آپ نے سنے، یہاں پر آپ نے سنے فضائل علی بزبان علی کے فضائل علی کی زبان سے۔ اب سنیے فضائل علی بزبان علی کے فضائل نبی کی زبان سے۔ کیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری۔ آپ کو یہ حق بنتا ہے، آپ کو یہ حق ملتا ہے۔ کیا حق ملتا ہے؟ کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا فضائل علی بزبان نبی، اس میں علی کی فضائل کا ہے، اس میں تو علی کے تیل کے فضائل ہیں، علی کے ذوالفقار کے فضائل ہیں، اس میں علی کے فضائل تو نہیں ہیں۔ اب اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے؟ میرے ساتھ رہیے گا، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، میرے ساتھ رہیے گا۔ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے؟ فضائل علی بزبان نبی، لیکن اس میں تو علی کے فضائل نہیں، علی کی ضربت کے فضائل ہیں، ضربت علی ہے، علی کی ضربت۔ تو اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے عجائب گھر، بہت سارے میوزیمز ایسے ہیں کہ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس وہی عصا ہے کہ جسے موسیٰ نے زمین پر مارا تو وہ اجدہے میں تبدیل ہو گیا۔ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ وہی عصا ہے جسے موسیٰ نے زمین پر مارا اور وہ عصا اجدہے میں تبدیل ہو گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان تمام عجائب کے باتوں کو کہتا ہوں کہ ذرا اس عصا کو اٹھاؤ، زمین پر مارو، دیکھو اجدہا بنتا ہے۔ میں ان تمام عجائب گھر والوں کو، میوزیم والوں کو کہتا ہوں ذرا اس عصا کو اٹھاؤ، زمین پر مارو، دیکھو اجدہے میں تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو سب ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی صرف عصا کا ہونا کافی نہیں ہے، موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے بھائی، صرف عصا کا ہونا ضروری نہیں ہے، موسیٰ کا ہاتھ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو بس سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ صرف ذوالفقار کا ہونا کافی نہیں ہے، علی کا ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ درود بھیجنا محمد وعلیہ صرف روٹیوں کا صدقے میں دے دینا کافی نہیں ہے، صحرا کے ہاتھ کا پکا ہوا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور آگے بڑھ کر عرض کروں، صرف انگوٹھی کا صدقے میں دے دینا کافی نہیں ہے، علی کی نماز ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا۔ بس حضرات محترم، میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور اب ہم قریب ہو گئے ہیں منزل مصائب کے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج اس علی کا تذکرہ کروں کہ جسے یہ سمجھ نہیں تھی کہ تیل کھا کر رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ آج میں نے وہ روایت پڑھی ہے، آپ نے سنی ہوگی چھ محرم کی مجالس کے اندر یا کسی بھی مجلس کے اندر وہ روایت ضرور سنی ہوگی۔ ہوا یہ مختار کا زمانہ تھا، ایک شخص کوفے سے مدینے آیا اور مدینے میں اس نے
इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वही अपनी इबादत के अंदर आज़ाए हुसैन के अंदर मशगूल थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उसने मुलाकात की और अलैहिस्सलाम के बाद रस्मी सलाम दुआ होती, उसके बाद मौला ने सवाल किया, ऐ शख्स को कूफा से आता मुझे इतना बता कूफे के हालात कैसे हैं। वो कहता है मौला मैं क्या बताऊँ, मुख्तार की हुकूमत है, एक एक कातिल हुसैन को पकड़ता है, उससे इकरार जुर्म करवाता है और इकरार जुर्म के बाद तहरीर कर देता है, उसकी गर्दन को उड़ा देता है। मौला ने सवाल किया, मौला ने क्या सवाल किया, बड़ा अजीब सवाल है और यकीनन आप लोग ये करेंगे। मौला फरमाते हैं मुझे ये बता, हुरमला पकड़ा गया, हुरमला पकड़ा गया। वो शख्स हैरान, सवाल का जवाब देने के बजाय एक सवाल और कर दिया, मौला मुझे यकीन नहीं होता, आपने अकबर के कातिल के बारे में नहीं पूछा, आपने कासिम के कातिल के बारे में नहीं पूछा, आपने अब्बास के कातिल के बारे में नहीं पूछा, हद ये है कि आपने बाबा के कातिल के बारे में नहीं पूछा, आपने पूछा तो उस 6 बार में बेशीर के कातिल के बारे में पूछा। मौला फरमाते हैं वो तीर असगर को नहीं लगा था, वो तीर असगर को नहीं लगा था, वो तीर हम आले मोहम्मद के दिल के पास हो गया था। बस अजीजों, मौला को ये कहता है वो शख्स कि नहीं फरमाते रसूल अब तक हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ। मौला ने उस मौके पर हुरमला को बद्दुआ दी। ये आले मोहम्मद की तहजीब में बहुत कम होता है कि किसी को बद्दुआ दी जाए, लेकिन उस मौके पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हुरमला को बद्दुआ दी। अब ये शख्स कूफा पहुंचा, देखता है दरबार सजा हुआ है, मुख्तार फख्र नशीन है, ऐसे में सदा कहीं से आई कि हुरमला पकड़ा गया और वो शख्स देखता है कि हुरमला को रस्सियों में जकड़कर मुख्तार के सामने पेश किया जाता। जैसे उसने हुरमला को देखा ना, फौरन कहा अल्लाहु अकबर, फौरन नारे तकबीर बुलंद किया अल्लाहु अकबर। मुख्तार मुतवज्जह हुआ, कहता है कि अल्लाह की किबलाई में कोई शक नहीं, लेकिन ये कौन सा मौका था नारे तकबीर बुलंद करने का। वो शख्स कहता है मैं अभी मदीने से आ रहा हूँ, सैयद सज्जाद को मैंने बताया था कि हुरमला गिरफ्तार नहीं हुआ, मौला ने इस मरहूम को बद्दुआ दी। अब जब मैं यहाँ आया मैंने देखा ये शख्स गिरफ्तार है, मुझसे रहा नहीं किया, मैंने फौरन कहा अल्लाहु अकबर। बस अल्लाह मोहतरम मुख्तार ने हुरमला को मुखातब करके कहा है हुरमला जरा आपने जुर्म बता, तूने करबला में क्या क्या किया। वो कहता है अमीर मुझे मारना है मार दे, मुझे कत्ल करना है कत्ल कर दे, मुझसे ये ना पूछ मैंने करबला में क्या किया। बस अजीब जब इस्लाम पढ़ा, हुरमला कहता है ऐ अमीर मेरे पास 7 तीर थे जिसमें से 4 निशाने पर नहीं लगे, 3 निशाने पर लगे। हुरमला
دیکھا علی اصغر کا چھنا ہوا گلا پر موجود ہے. عزیزو بس ام رباب نے ایک جملہ کہا پورا مرثیہ ہے جملہ. عزیزو ام رباب نے کہتی ہے اب مصروں کا یہ کہا ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. قال لا تجواز محمد وآل محمد مع الصليب امام زمان کو سے راضی خوشی تمام اداری عزت و آخرت کی ملک عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. ملک عزیز پاکستان کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانی سے دور فرمائے. تمام علماء کرام مداری الزام اللہ موضوع علی و کلام اسلامی کی قدرت فرمائے. امام زمانہ کی حضور کی تعظیم فرمائے. ہم ان کے عوام و سلام و شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد وآله الطاهرين مع توفيق سليمان.